خصوصاً على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحاب الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى. صدق الله مولانا العظيم. آج رجب کی 5 تاریخ ہے. آج رجب کی 5 تاریخ ہے اور رجب سے مسلمانوں کا پورا ایک سیزن ہی بدل جاتا ہے. سارا سال ایک طرف اور رجب سے جب آغاز ہوتا ہے پھر شعبان جس میں شب برات آتی ہے، پھر رمضان جس میں روزے آتے ہیں، پھر شوال زکات اور آگے ذوالحج جس میں حج ہوتا ہے. تو یہ ایک سیزن کا سیزن ہے اللہ کی رحمتوں کا. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و عنایات اتارنے کے لیے اوقات اس طرح آپس میں جوڑ دیے کہ اگر کوئی دل جاگتا ہو اور دیکھنے والی آنکھ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس امت کا اب سیزن بدل گیا. اس سیزن میں جتنی محنت کر سکتے ہو کر لو، جتنا کما سکتے ہو کما لو، جتنا سوچ سکتے ہو سوچو. اب سیزن بدلا ہوا، حالات جب بدل جائیں تو اس کے مطابق ہی اعمال میں برکت آتی ہے. تو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ یہ یاد تو رکھے گا مطلب کہ سیزن کب سے بدلتا ہے. میں نے غالباً پچھلی دفعہ اعلان کیا تھا رجب کے داخلے سے، اور آج 5 رجب ہے. رجب کے مہینے کا جو مشہور واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی. معراج پر عقیدہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا جز ہے. یعنی اہل سنت و جماعت کے عقائد جو کتابوں میں لکھے ہیں ان میں ہمارے عقائد کا یہ جز ہے کہ معراج بڑھا. معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر عروج ہے، اوپر چڑھنے کا. عروج کہتے ہیں اوپر چڑھنا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج وہ عروج کا سفر ہے جو شروع ہوا بیت المقدس سے اور پھر عرش تک اور اس جگہ تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے. جبریل نے بھی کہا حضور میں آگے جا نہیں سکتا. اجاک سر محبوب اگر میں ایک بار کے بابے آگے جاؤں بس حضرت پڑھوں میرے پاس جا لیں گے. پھر ہوگئے تجلہ بس حضرت پڑھوں. اللہ تعالیٰ کی وہاں تجلیات ایسی اتر رہی تھی کہ سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتا تھا. تو وہاں حضور پھر اکیلے رہے. شروع سے بیت المقدس سے وہاں تک تو ساتھ رہے، بلکہ اس سے پہلے جو مسجد حرام سے سفر تھا
بیت المقدس کا جس کو کہتے ہیں اسراء، اس میں بھی ساتھ رہے. تو سفر اسراء میں بھی ساتھ رہے اور سفر معراج میں بھی ساتھ رہے. لیکن وہاں جا کر کہا کہ اگر یک پرے موئے سرو پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اب اور اڑوں پھر ہو گئے تجلّا و سوزت پرم. اللہ تعالیٰ کا وہاں ایسا جلال اتر رہا ہے کہ اسے میرے پر جل رہے ہیں. پھر رات کا مسافر پھر اکیلا ہی گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو وہ شان عطا فرمائی کہ میں نے اس وقت جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ معراج کی ہے، اسراء کی نہیں. اسراء کی آیت ہے 15ویں پارے میں آیت نمبر لازمن تو سورت نمبر 17 نزول میں نہیں، ترتیب میں. تو اس سے بہت پہلے یہ آیت اتری جیسے کہتے ہیں سورۃ النجم، اس کا معنی ہے ستارہ. تو یہ بات اس لیے جانی ضروری ہے کہ یہ جو سفر آپ کا رجب میں ہوا، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ جو جس کو اسراء کہتے ہیں، یہ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور دوسرا جس کو معراج کہتے ہیں، معراج کا معنی اوپر جانا. اسراء میں تو آپ یہیں اڑے نا زمین کے ساتھ ہی براق تھا اور جبریل بھی ساتھ تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا تیز رفتار براق تھا کہ جہاں میری نظر پڑتی وہاں کا قدم پڑتا تھا. تو سفر اسراء اور یہ ختم ہوتا ہے بیت المقدس پر. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اس طرح بیان ہوتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اگلا قصہ کہاں ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو اگلا واقعہ ہے جس کو کہتے ہیں معراج، وہ قرآن کریم میں سورۃ النجم میں ہے. یہ 29ویں پارے میں، یہ 27ویں پارے میں سورۃ النجم کا بیان ہے. تو فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب ستارہ گرے، قسم ہے ستارے کی جب ستارہ غروب ہو. تو پہلا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب ستارہ غروب ہو. تو ستارے کے غروب ہونے کی قسم کیوں کھائی؟ یاد رکھو جب ستارے افق پر آتے ہیں تو رات چمکتی ہے، اور جب ستارے غروب ہوتے ہیں پھر آفتاب آتا ہے. تو اس کا ستارے کا غروب ہونا نشان ہے کہ اب سورج طلوع ہوگا. تو فرمایا وہ نجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو، یعنی رات کا وقت گزر کر اب صبح طلوع ہونے والی ہے. اور صبح جو طلوع ہوگی اس میں آفتاب سامنے ہوگا. اب ستاروں کے غروب کا وقت ہے، آفتاب کا طلوع آ رہا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج میں اس طرح جس طرح یہ ستارہ کیا ہے؟ یہ ظاہری طور پر رستے کی روشنی ہے، لیکن نبی جو ہے وہ حقیقی طور پر ایک روشنی دیتا ہے. تو میں اس طرف آپ حضرات کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ستارے کا جس طرح یہ ستارہ ظاہری طور پر روشنی دیتا ہے، نبوت وہ چمک کا ستارہ ہے،
جو اللہ کی روشنی دیتا ہے. اور ان تمام ستاروں کے بعد کون ہے؟ خاتم النبیین، سورج. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء ختم ہوا کہاں؟ بیت المقدس میں. اور یہاں سے شروع ہوا آپ کا سفر معراج. جب سفر معراج آپ کا شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا کہاں سے؟ بیت المقدس سے، اور پھر اوپر ہی اوپر. یہ عجائب تھے، اس لیے آپ اوپر کا ذکر ہوگا والنجم اذا ہوا. قسم ہے ستارے کی، جب ستارہ شروع ہو، ما ضل صاحبکم وما غوی. تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، تمہارے پیغمبر محمد مصطفیٰ اس رات اس طرح چلے کہ ما ضل، نہ تو آپ غلط رستے پر چڑھے اور نہ ہی بھولے. رستے میں دو ہی وجہ پیش آتی ہیں. یہاں تو انسان رستہ بھول جاتا ہے نادانی میں، پتہ نہ ہو تو رستہ بھول گیا. ایک یہ کہ پتہ بھی ہو لیکن غلط رستے پر چلے تو ضلالت جو ہے، رستہ جو آپ تھوڑا گمراہ ہونا، یہ بہت سخت ہے. تو فرمایا ما ضل صاحبکم، حضور اس رات میں اس طرح چلے کہ نہ تو رستے سے بھولے اور نہ ہی بہکے. یعنی نہ ہی تو ارادے سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے منشا خلاف عمل کیا، اور نہ ہی غلط فہمی میں، جس کو کہتے ہیں بہکنا. یہ چھوٹی بات ہے. تو ما ضل صاحبکم وما غوی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک اس رات جو سفر میں ہے، نہ بھولے نہ بہکے. اور آپ کی شان کیا کہ عمل کو درکنار، آپ زبان سے بھی نہیں کبھی بیٹھتے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اب دین کی کوئی بات آپ اپنی زبان سے بھی نہیں کہتے، مگر وہی ہوتی ہے جو خدا کی وحی ہو. تو جس پیغمبر کی شان یہ ہو کہ عمل کو درکنار، اس کا قول بھی کوئی اپنی مرضی کا نہ ہو بلکہ وہی ہو. اس پیغمبر کی شان عصمت، اس کا جو ہے سنلس اسٹیٹس، شان معصومیت کس اونچی درجے کی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ کیوں یہ قسم کھائی والنجم اذا ہوا. قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو. تمہارے ساتھی اس رات نہ تو اپنے ارادے سے کسی غلط کام میں اترے، وما غوی، اور نہ ہی نادانی میں بیٹھے. کیوں؟ اس کی تو شان ہے ما ینطق عن الہوی. وہ اپنی خواہش سے کوئی بات تک نہیں کرتے. جب بھی دین کی کوئی بات کریں گے ان ہوا الا وحی یوحی، وہ وہی ہوگی اس کے پیچھے. اور اس کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ ہے ما ضل صاحبکم وما غوی علمہ شدید القویٰ. ایک بہت بڑی قوت والا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. وہ کون تھا؟ حضرت جبریل. تو جبریل آگے ساتھ جاتے، بیت المقدس سے لے کر اوپر تک جبریل ساتھ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالأفق الأعلیٰ ثم دنا فدنا وكان قاب قوسين. تو تمہارے نبی وہاں پہ پہنچے. تو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اس طرح بیان کیا کہ نہ تو آپ رستہ بھولے اور نہ رستے سے بہکے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی. تو اگر یہ کوئی خواب کا واقعہ ہوتا، جدید تعلیم یافتہ لوگ بہت سے ایسے ہیں کہ جو لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ یہ تو خواب تھا. پھر خواب کے بارے میں کبھی کسی کی تعریف کی گئی کہ خواب میں چلتے ہوئے بھولا نہیں جاتا کا نہیں. آپ خواب دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ کراچی پہنچے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ پہنچے ہیں. تو اب خواب میں تو آنا جانا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ ذکر کرے تو بھولا ہے کہ نہیں. تو ایکچوئل جو بھولنا
وہ تو وہیں استعمال ہوتا ہے جہاں ایکچوئل انسان چلتا ہو واقعی راستہ چھوڑ جائے، واقعی راستے سے بھٹک جائے، واقعی راستہ بھول جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ یہ بیان کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو معراج کا سفر تھا وہ حصی تھا، اپنے بدن کے ساتھ تھا، کوئی خواب نہیں تھا. جن لوگوں نے یہ خواب کی تعبیر کی ہے، ایسی تعبیرات ایک نہیں دین میں کئی ہو رہی ہیں. ہر زمانے میں کچھ دانشوروں نے، کچھ ان لوگوں نے جو اپنی عقل کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی کے نور کے ساتھ نہیں، تو دین کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو اصل دین ہمارا نہیں ہے. صحابہ والا دین، ایمان، یقین، وہ دین ہے جو دین جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعت. عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ آپ کا معراج کا سفر جو ہے وہ حصی تھا، خواب نہیں تھا. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انہی آنکھوں سے جو آپ کی یا دنیا میں آنکھیں تھیں، انہی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے جلوے دکھائے. اور نماز وغیرہ کے جو احکام ہیں وہ وہیں سے آئے. نماز کے اوقات، اب میں ایک چھوٹی بات کی توجہ دلاتا ہوں. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی معراج کب ہوا؟ یہ سفر جو تھا اوپر کا، معراج کب ہوا؟ تو جب اس کی ہم تاریخ بتائیں تو بڑے افسوسناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. افسوسناک کہ اسلامی کتابوں میں، اسلامی لٹریچر میں، تاریخ کی کتابوں میں معراج کی تاریخ کے بارے میں 10 قول ہیں، 10 کہ یہ معراج کی سیر کب ہوئی. آپ کے ہجرت کرنے سے 6 ماہ پہلے یا ہجرت کرنے سے 3 ماہ پہلے، اور یہاں تک کہ بعد نے یہ بھی قول کیا کہ ہجرت کے 1 سال پہلے. تو یہ بات نہایت افسوس کہنی پڑتی ہے کہ مورخین، تاریخ لکھنے والے اتنی بے سروپا باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس کو عقل سلیم قبول نہیں کرتی. آپ کا یہ سفر حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد شروع ہوا. 5 نمازوں کا حکم ابھی نہیں آیا تھا. خدیجہ الکبریٰ کی وفات اس وقت ہوئی جب 5 نمازیں فرض نہ تھیں. ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ وفات اس وقت ہوئی جب آپ کا سفر معراج نہیں ہوا تھا. تو معراج میں تو 5 نمازوں کا حکم ہو گیا اور خدیجہ الکبریٰ کی وفات تک 5 نمازیں تھیں نہیں. ہر خدیجہ الکبریٰ نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، اس سے پہلے ہی حکم آنے سے پہلے ہی وہ وفات ہو گئی. اس طرح کے کوئی کرائم ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے. تو میں یہ بات اسی کہتا ہوں کہ یاد رکھو، عربوں میں، صحابہ کرام میں تاریخ یاد رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. تاریخ یہاں ایک مغربی کا مضمون ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کو یہاں ایک ویسٹرن کلچر ہے. یہاں چھوٹے بچے کو بھی پوچھو نا کہ تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، وہ فوراً بول دے گا. لیکن اپنے ملکوں میں آپ دیکھیں گے سارا سال بھی پتہ نہیں ہوگا تاریخ کیا ہے. اچھا دیکھیں گے، دیکھ کر بتائیں گے. یہاں بچے کی سال کے بعد ایک سالگرہ آتی ہے اور وہ سالگرہ میں کوئی کیک کٹ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، ٹکالو کرتا ہے، تو اس کی بڑی شوق ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام کے ہاں کوئی پچھلی تاریخ کو نوٹ کرنے کا رواج نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر آئے، انہوں نے اس کو اسی طرح سے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا حکم انہوں نے دینا بس. لیکن وہ کس تاریخ کو آئے، اگر انہیں کوئی رواج ہوتا
اگر عربوں میں کوئی رواج ہوتا تو کیا اتنا اختلاف ہوتا؟ جس طرح ساری امت کا اتفاق ہے کہ نماز کا حکم لیلۃ المعراج میں ہوا، اس پر سب اتفاق کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں اتنے قول ہیں، سفر معراج کے بارے میں اتنے قول ہیں، انسان پڑھتا پڑھتا حیران ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ صحیح ہوتا ہے کہ تالے آزما یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے لوگ جب مسلمانوں کی روایات کو چھانتے ہیں تو پھر اکثر اسٹوڈنٹ کا طبقہ جو ہے وہ تصور میں آ جاتا ہے اور روایات اسلامی جو ہے اس میں بنیادی چیزوں میں شک کرنے لگتا ہے۔ تو شک سے نکالنے کے لیے یہ ایک بات آپ سمجھیں، یہ کسی نے آپ اس بات کو سمجھ لینا کہ تاریخ کو یاد رکھنا، میری بات کو بڑھانا، تاریخ کو یاد رکھنا کہ یہ واقعہ کب ہوا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ کمال ہے، اس دین کے جو مسائل ہیں یہ کمال ہے، حلال و حرام کے جو فاصلے ہیں یہ کمال ہے، لیکن یہ کس تاریخ کو ہوا کس کو نہیں، اس کو صحابہ کرام اگر یاد رکھتے تو معراج کا واقعہ کب ہوا اس میں کوئی حساب ہوتا، قدر نہ ہوتا۔ تو ایک شخص پوچھا تھے کہ یہاں تو رواج ہے دیکھا کہ بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، سال کے بعد بزرگوں کے عرس ہوتے ہیں، تو حضرت عمر کا عرس ہوتا تھا، حضرت عمر کا بھی ہوتا تھا، اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کبھی عائشہ کا عرس ہوتا ہے نہیں۔ تو اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی یا صحابہ کرام کا عمل ہوتا تو صحابہ کرام میں حضور کی پیدائش کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفروں کے بارے میں، سفر طائف کے بارے میں اتنے اختلافات نہ ہوتے جتنے تاریخی کتابیں بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے مزاج میں یہ بات تھی کہ یہ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، ہسٹوریکل ایونٹ مثلا حضور کو معراج کی سیر کب ہوئی، یہ دین کا حصہ نہیں، معراج میں پیغام کیا ملا یہ دین کا حصہ ہے، معراج میں احکام کیا ملے یہ دین کا حصہ ہے، معراج میں حضور کی شان کس طرح ثابت ہوئی اور کامل ہوئی یہ دین کا حصہ ہے، لیکن تاریخ کی آدھی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں۔ تو میں جو بات لوگ کئی لوگ یہ جامعہ میں فون کرتے ہیں کہ جی عورتیں خاص طور پر کہ معراج شریف کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، معراج شریف کی کتنی رکعتیں ہیں، جیسا تراویح ہے نا اتنی رکعتیں، تو معراج شریف کی کتنی رکعتیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں اس کی کوئی رکعتیں موجود نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جب اللہ تعالیٰ کا ہو گئی، لیکن اس میں مجھے معراج شریف کی کون سی رات ہے، معراج شریف کی ہم اگر کہیں کہ پتہ نہیں تو کہتے لوگوں نے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے میلاد کے لیے تاریخیں رکھ لی ہوئی ہیں، آپ وہ نہیں مانتے، پھر یہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام جہاں ان کی کوئی فضیلت نہیں تھی۔ اب دیکھیے آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے جمعے کی، تو آپ اس رستے سے آئے یا اس رستے سے یا اس رستے سے، اگر کسی کو یاد نہ رہے تو کیا فرق ہے، آ تو گیا آیا نماز کے لیے، یہ اللہ کے آثار سے لکھی گئی۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو واقعات ہوئے ان کی ذات میں کوئی اہمیت دینی نہیں، ان کے پیغام کی دینی حیثیت ہے، ان کے پیغام میں روشنی ہے، حلال و حرام کے فائدے بتانے میں روشنی ہے، اولاد آدم کی مکمل رہنمائی ہے، لیکن تاریخ کوئی چیز نہیں۔ اب یہاں چونکہ رواج ہو گیا، یہاں بچہ بھی ڈیٹ آف برتھ کو یاد رکھتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی فضیلت ہے، تو وہ عورتیں جو پوچھیں کہ کون سی رات ہے معراج کی، تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو اس سفر میں ساتھ نہیں رہی یاد کریں، اور جو اس وقت تھے مثلا مثال کے طور پر جو اس وقت تھے ان میں سے
ان میں سے کوئی یہاں نہیں، اور کسی نے وہ بتایا بھی نہیں، کسی اختلافات چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اپنے کلچر کو بچانے، اپنے دین کے تقاضوں کو بچانے کہ ہر جس تاریخی ایونٹ اور واقعات کی تاریخ یاد رکھنا، اس میں کوئی علمی شاہ نہیں، یہ ایک واقعہ ہے، واقعہ کوئی واقعہ، یہ 17 تاریخ کو ہوا یا 18 کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ کہ پیغام کیا ہے اس کا ہمارے لیے واقعہ معراج یہ بات پر جگاتا ہے کہ تمہارا کلچر جو ایسٹر ہے وہی صحیح ہے۔ صحابہ کرام نے جو ان کو اہمیت نہیں دی، اگر اہمیت دیتے تو اس کا تو اختلافات ہوتے۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم جب یہاں آئے ہیں، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر ہم جب یہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو اپنے کلچر کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اپنے کلچر کو بتانے اور سمجھانے کے لیے ہمارے ہاں مسجدوں میں کوئی کام ہی نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں عام طور پر چھٹی ہوتی ہے سنڈے کو، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سرکاری دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے۔ تو اتوار کو آپ یہاں نماز پڑھنے، کسی نماز کے بعد آگے پیے کو ٹائم آ کر کبھی اپنی پورے قوم کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم مسجد کی طرف سے ایک پوری اس کے لیے ڈیمونسٹریشن کی صورت میں میز لگا کر پھیلا دیں گے کہ ہماری تعلیمات کو جو سارے ملک میں نکلتے ہیں، منتری آتے ہیں یہاں ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ان سب کو بچھا دیا جائے اور کہا جائے کہ جو پڑھے لکھے اپنے ملک میں دینی تعلیم رکھتے ہیں یا اردو کی تعلیم رکھتے ہیں وہ آئیں، جو انگریزی پڑھتے ہیں وہ بھی آئیں اور اپنے طور پر وہ دین کی اسٹڈی کریں۔ تو ہماری طرف سے پورا انتظام ہے۔ اگر ہم کوئی ایسی محنت کریں تو آپ تعاون کریں گے؟ بھائی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ قوم ہے، ماضی میں ان میں بڑے بڑے لوگ امام غزالی اور راضی جیسے گزرے ہیں، تو آپ اس میں تعاون کریں تو پھر ایک مشرقی کلچر ڈیولپ ہوگا، ایک قوم ایسی ہوگی جو صحابہ کرام کی لائن پر چلے۔ ورنہ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں جو یہاں کا مزہ ہے وہاں اور کہیں نہیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کی لائن اس وقت کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کی لائن، اور ہمارے پاس اتنے رسائل آتے ہیں اردو میں بھی انگریزی میں بھی، ان کو پھیلا دیں لوگوں کے سامنے اور ہر وقت لوگ دعوت دیں کہ آؤ پڑھو آؤ پڑھو، تو آپ کی قوم کا ایک تقاضا پورا ہو جائے گا۔ لیکن صرف آئین ہم، میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سیزن شروع ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ آپ اگر یہی ارادہ کر لیں کہ یا اللہ اس سیزن میں کوئی جمعہ ایسا نہیں آئے گا مگر ہم کوئی قومی سطح پر اونچا کام کریں گے، یہ سیزن رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحج ہو، جتنا عرصہ یہ سیزن رہے کوئی ایک جمعہ بھی ایسا نہیں آئے گا کہ ہم کوئی بنیادی کام نہ کریں۔ ہم ایک زندہ قوم ہے اور بطور قوم کی زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور اس طرح نہیں کہ جمعہ کا مقصد ہوتا ہے کہ بس نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اپنے دماغ کو روشن کرو اور روشن کرنے کے لیے ایک قوم بنو، اور قوم کو بھی بنتی ہے جب ان کی جوائنٹ ایفرٹ ہو، اور جوائنٹ ایفرٹ ہو۔ جو نوجوان سنڈے ڈیمونسٹریشن میں کہ سنڈے کو باقاعدہ طور پر ٹیبل لگا کر کے ڈیمونسٹریشن کی جائے اپنے رسائل کی، اپنے اخبارات کی، اپنے کانٹوں کی، اور اس کی دعوت عام ہو، اتنے بجے لگے اتنے بجے تک کوئی اور جو آئیں ان کو مکمل نگرانی میں مطالعہ کرانا ہے، کوئی کتاب کو لے جا نہ سکے، ہر کتاب کی نگرانی ہو، تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ رضاکارانہ طور پر آپ کو ٹائم دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ تو چھوڑ پائے گا۔ آپ میں سے جتنے بھی نوجوان اس کے لیے تیار ہوں وہ نماز کے بعد اپنے نام دے دیں، اللہ کا ابھی سے پوری شروع ہو جائے گی کہ انہوں نے ان برکت کے مہینوں میں یہ کام شروع کر دیا۔